السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں محمد عبدالعامر، آپ کے سامنے پھر اور ایک مرتبہ Q&A سیکشن میں آیا ہوں اپنے مدینہ یوتھ سوسائٹی کی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اور آج ہمارے ساتھ ہے حافظ اور امام جامع مسجد سلسلہ مولانا غنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، لاک ڈاؤن کے دوران جو رمضان بھی گزر رہا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، جو کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں اس بیماری کو لے کر سارے لوگ پریشان ہیں، اور یقیناً اس حالت میں جو کچھ بھی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کریں وغیرہ، تو الحمدللہ کافی وقت مل جا رہا ہے عبادت میں، اور عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں اور جو عبادتیں ہیں ان سب کو حاصل کرنے کا الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے۔ اور تمام مسلمانوں سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اللہ نے جب اتنا موقع دیا کہ سارے کاروبار بھی بند ہیں اور سارے لوگ بھی اپنے گھر پر ہیں، تو ہم اپنے وقت کو غنیمت جانیں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ وقت پھر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا۔ اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو وقت ہماری قدر کرے گا۔ تو بنا کسی دیری کرتے ہوئے ہمارا Q&A سیکشن، کوشچن اینڈ آنسر سیشن پارٹ 2 غنی مولانا کے ساتھ۔ جی مولانا، پہلا سوال سمیر صاحب سوال کیا ہے بیوے نگر سے، کیا رمضان کے مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کو کس انداز میں گزارنا چاہیے اس لاک ڈاؤن کے دوران؟ الحمدللہ، بہت ہی اچھا اور پیارا سوال ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے نہ ہو، اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزے دار اگر سانس بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سانس پر بھی کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر روزے سے پہلے یعنی سحری سے پہلے یا افطار کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم جیسا کہ اکثر و بیشتر فضول باتوں میں وقت اپنا گزار دیتے ہیں یا پھر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ ہم سحری سے پہلے ہو یا افطار کے بعد ہو، روزہ رکھنے کی حالت میں ہی گناہوں سے بچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے افطار کھول دیا ہے تو افطار کھولنے کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا لازمی ہے، اس واسطے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف سحری اور افطاری کے وقت تک کا نہیں ہے، بلکہ صبح اور شام سارا وقت اس کا جو ہے وہ عبادت میں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ثواب کرنے پر یعنی نیکیاں کرنے پر جو ثواب ہے، گناہ کرنے پر پھر وہ عذاب بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن ہو چاہے نہ ہو، ماہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو عبادت میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور عبادت صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، صرف ہم روزہ رکھیں یہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ عبادت کا جو معنی ہے بہت بڑا ہے، میننگ جو کہتے ہیں بہت بڑے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک اچھا کام بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تو وہ عبادت ہے۔ غریبوں میں صدقہ کریں، عبادت ہے۔ کسی سے ہم نے مسکرا کر بات کر بھی دیا تو یہ بھی عبادت ہے، کسی کی مصیبت دور کر دی تو یہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ہر لمحے کو لاک ڈاؤن ہو چاہے نہ ہو عبادت میں، ماہ رمضان المبارک کو خاص طور پر عبادت میں گزاریں۔ کیوں تو ہر مومن کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک ہو چاہے نہ ہو، لاک ڈاؤن ہو چاہے نہ ہو،
اس کا ہر لمحہ ہر وقت اپنے رب کی رضا کے لیے گزرے. اور دوسرا سوال ذیشان جو سائی نگر سے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کو کیا رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنا چاہیے یا بغیر رمضان میں بھی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال کیا ہے بھائی نے، اور ہونا بھی چاہیے. رہی بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ الگ الگ ہے. پہلے ہم زکوٰۃ کے بارے میں سماعت کرتے چلیں کہ زکوٰۃ جو ہے عام طور پر ہر جگہ پر رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کے برابر ثواب ہے. اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 فرض نمازوں کے برابر ثواب ہے. اگر کوئی رمضان میں ایک عمرہ کرتا ہے تو اسے 1 لاکھ عمروں کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 1 لاکھ درودوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رمضان میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے زکوٰۃ میں یا خیرات میں یا صدقے میں تو اسے 1 روپیے کے بدلے 1 لاکھ روپیوں کا ثواب ملتا ہے. تو ہمارے بھائی الحمدللہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے ثواب میں اور زیادتی ہوگی، ورنہ اگر ہم رمضان المبارک میں نہ دے کر بھی رمضان سے پہلے ہو رمضان کے بعد ہو جب بھی ہم پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہی کرنا ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے. تو اس لاک ڈاؤن کے دوران کوئی مطلب یعنی واٹس ایپ کے گروپوں میں یا اسٹیٹسوں میں یہ چکر آیا تھا کہ دینے کے لیے اتنا ویٹ مت کرو، یعنی رمضان تک انتظار مت کرو، زکوٰۃ کبھی بھی دے سکتے ہو تو پہلے ہی دے دو جو غریب اور مساکینوں میں بانٹ جائے، ایسا کچھ اسٹیٹس وغیرہ آ رہے تھے. تو اس کے بعد ہاں بالکل الحمدللہ وہ بھی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے چاہے کون سی بھی عبادت ہو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. گناہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں لیکن نیکی میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک سے پہلے بھی اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے ہم دے رہے ہیں بالکل دینا چاہیے. اگر رمضان المبارک میں بھی دے رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں. اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رمضان میں ہمیں دینا ضروری تھا لیکن اب ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، مجبوری ہے، نہیں دے سکیں تو بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہے، بعد رمضان ہی ہمیں دینا ہوگا. اگر رمضان سے پہلے اگر ہمارے کوئی رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ جو مستحق ہیں محلے پڑوس میں یا غریب میں تو ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہی بہتر ہے، پہلے ہی دے دیں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے. اور رہی بات فطرے کی تو یہ جو فطرہ ہے اصل میں اس کی ہم بنیاد سن لیں. فطرہ جو واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو چاہے عورت ہو، بوڑھے ہوں بچے ہوں، ہر ایک کی جانب سے جو فطرہ دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو وہ اس کی جانب سے جو صدقہ دیا جاتا ہے اسی کو ہم فطرہ کہتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہے ہمیں عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے. تو یہ جو فطرہ ہے یہ رمضان المبارک کا ایک اہم صدقہ ہے، یہ بھی روزے کی طرح ایک اہم عبادت ہے. تو جتنا جلد ہو سکے ہم فطرہ بھی ادا کر دیں. اب رہی بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہم رمضان کے مہینے میں نہیں دیے ہیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں. ایسے ہی فطرہ بھی ہے، فطرہ بھی اگر ہم نے رمضان میں نہیں دیا ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اتنی دیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زکوٰۃ کی رقم ہو سکتی ہے بڑی ہو لیکن فطرے کی رقم کوئی بڑی نہیں ہوتی. جہاں تک ہو سکے جلد از جلد فطرہ ہم ادا کر دیں. ذاکر صاحب سبھاش نگر سے پوچھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر روزہ چھوٹ جائے تو کیا دوسرے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بھائی کا بہت ہی اچھا سوال ہے. رمضان المبارک میں روزہ اگر چھوٹ جائے تو ہمیں اور دنوں میں اس کی قضا ضرور کرنی ہی کرنی ہے. اب رہی بات یہ کہ روزہ چھوٹا کیوں وہ بھی دیکھنا ہے. ہم عام طور پر کیا ہے پیٹ کا درد ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جب تک صحیح معنوں میں شرعی مجبوری نہ ہو اللہ کے لیے ہم روزہ نہ چھوڑیں. اس واسطے کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں بڑھتی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا تصحوا، اگر تم روزہ رکھو گے اللہ تمہیں غیب سے صحت یابی عطا فرمائے گا. لہٰذا روزہ اگر کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو عام دنوں میں آپ پر روزہ رکھنا فرض ہی فرض ہے. جیسے نماز چھوٹ گئی تو جیسے اس کی قضا فرض ہے ایسے ہی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا فرض ہے. یہاں تک کہ عورتوں کو کچھ دن ایسے ہوتے ہیں ہر مہینے میں کہ وہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان دنوں کی نمازوں کی قضا ان پر نہیں ہے.
لیکن اگر رمضان کے مہینے میں وہ دن خواتین کے لیے آ گئے، وہ روزہ نہیں رکھ سکے، تو خواتین کو روزہ رکھنا اور دنوں میں فرض ہی فرض ہے قضا. تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اگر شرعی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو عام دنوں میں ضرور اس کی قضا کرنا لازمی ہے. جی مصعب، چوتھا سوال ہے فیروز صاحب بی وائی نگر سے کر رہے ہیں. زکوٰۃ اور فطرے کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے زکوٰۃ اور فطرے میں فرق کیا ہے. جی فرق. زکوٰۃ کہتے اسے ہیں کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ایک سال سے گھر میں یا بینک میں یا کہیں بھی اپنے نام کا رکھا ہوا ہو، تو اس پر جو سال گزر جانے کے بعد صدقہ دینا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. جی. اب جیسے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایک اندازے کے مطابق لگا لیں 35,000 روپے، 40,000 روپے ہیں، بینک میں ہمارے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں. گیسو رمضان میں ہم نے رکھا تھا، اب تک ہمارے گھر میں یا بینک میں رکھے ہوئے ہیں، تو اب ہم پر زکوٰۃ دینا لازمی ہے. کیوں؟ ایک سال گزر گیا ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ فطرہ جو ہے، فطرہ بھی دینا واجب ہے، لیکن اس کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے اتنے پیسے 35-40 ہزار روپے ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ ہم اگر یہ چیز نہ ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ ہمارے پاس جو کچھ زائد رقم ہوتی ہے، زیادہ پیسے، الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کھانے کے لیے چاول بھی نہیں ہوا کرتے تھے، روٹی بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پولیس ایکشن کے زمانے میں جب رمضان آ جاتا تھا تو جسے بلر یا لوبے کہا جاتا ہے اسے ابال کر کھاتے تھے. لیکن الحمدللہ آج کے دور میں 3 وقت کا کھانا اور زائد رقم ہر ایک کے پاس ہے، تو ہر ایک پر فطرہ دینا واجب ہے. زکوٰۃ میں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے کی شرط ہے، فطرے میں نہیں. یہ یعنی مولانا سالانہ جو رقم ہمارے پاس رکھی جاتی ہے اسی پر نکالنا ہے، یا دوسرا 2 سال پہلے 3 سال پہلے اپنے پاس جو رقم ہے وہ ابھی بھی موجودہ ہے، کیا اس کو بھی اس میں ایڈ کر زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا سوال کیا عامر بھائی آپ نے کہ 2 سال پہلے ہم نے 50,000 روپے رکھے تھے، وہ سال رمضان میں ہم نے اس کی زکوٰۃ نکالا. اب اس سال بھی ہمیں 50,000 روپے آئے، 2 ملا کر 1 لاکھ ہو گئے، تو اس سال بھی ہمیں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے. اس واسطے کہ اب ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے سے وہ دوسرے سال معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر وہ رقم ہے تو بالکل ہمیں اپنی زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے. جی 5واں سوال نوید صاحب نے کیا ہے گوپال نگر سے. جمعہ کی نماز، یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، پھر بھی اس کا جواب ملنے کے باوجود بھی لوگ اسے ان کے دل میں ایک شک جیسا رکھ لیے ہیں کہ جمعہ کی نماز گھر پر ادا کر سکتے ہیں، یا اگر کر سکتے ہو تو کس انداز میں کرنا چاہیے جمعہ کی نماز اب جو یہ لاک ڈاؤن کے دوران؟ جی بہت سے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے لاک ڈاؤن کے درمیان جمعہ کی نماز کے بارے میں کہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں شریعت کا حکم اور اسلام کا مسئلہ یہی ہے کہ مسجدوں کو آنے پر کہا گیا ہے کہ مسجدوں کو نہ آئیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو، 5 وقتہ نماز ہو. تو اب ہمارے لیے اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ گھر پر ادا نہ کریں، بلکہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر لیں. کیونکہ نماز جمعہ کے لیے اسلام میں اس کی کیا ہے کہ بہت سی شرطیں ہیں، فلاں ایسی شرط ہو، فلاں یہ ہو، اور گھر میں نماز پڑھنے میں وہ باتیں پائی نہیں جاتی. تو لہٰذا نماز جمعہ گھر پر نہ پڑھیں، اس کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر لیں. کیونکہ آپ یہ مجبوری کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز ہی پڑھیں، اللہ آپ کو جمعہ کا ثواب عطا فرمائے. یہ تھا ناظرین، بہت اچھے اور پیارے انداز میں مولانا غنی صاحب نے ہمارے چند سوالوں کا جواب بہت پیارے انداز میں دیے ہیں، اور میں اب آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ. وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے.